اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی آرگنائز نہیں تھے، اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ 2-3 ملکوں کے ساتھ لڑائی کریں؟ کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ سے وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ ادھر ان کی ایک ریاست قائم کر دی جائے، جو زون بی ہے اس میں ہم دونوں مل کے کریں گے۔ اب مل کے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک طرف فوج ہے اور ایک طرف وہ ہتھیار ہے، تو مل کے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر 1973 کے اندر دوبارہ جنگ ہوئی تو عربوں نے دوبارہ ان کو تھوڑا سا کھینچا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بھی رول پلے فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب کوئی ادھر شہادتیں ہوتی ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں، پھر جا کے ہمیں یاد آتا ہو یار مسئلہ فلسطین بھی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ کہ موجودہ دور کے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ جو علاقہ تھا یہ مسلمانوں کا تھا، درمیان میں صلیبیوں نے کچھ دیر کے لیے 1 صدی تک کے لیے مسلمانوں سے چھینا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ لے لیا اور یہ مسلمانوں کے پاس رہا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے بہت دیر تک۔ اب ہوا یہ کہ جب پہلی جنگ شروع ہوئی، عالمی جنگ، اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ترکی کی خلافت عثمانیہ تھی وہ برطانیہ وغیرہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور برطانیہ اور فرانس جو تھے وہ یہ جنگ جیت گئے، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹی اور مسلمانوں کے جو علاقے تھے انہوں نے آپس میں بانٹ لیے جو فاتح قومیں تھیں۔ تو اس جنگ کے دوران ہی برطانیہ نے اس علاقے میں اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دی۔ کوئی 1915 کے قریب پہلی دفعہ انہوں نے حملہ کیا، پھر 17 کے اندر کافی علاقہ انہوں نے فتح کر لیا۔ ان شارٹ یہ کہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، مختلف علاقے مختلف لوگوں کے کنٹرول میں آ گئے، مصر کسی کے کنٹرول میں آ گیا، برصغیر پہلے ہی ان کے کنٹرول میں تھا، فرانس نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اٹلی نے کر لیا، جیسے آپ کو پتا پورے کلونیل پیریڈ کا۔ اس دوران ہوا یہ کہ 1922 کے اندر باقاعدہ طور پہ اس علاقے کا کنٹرول برطانیہ نے سنبھال لیا۔ اب جب برطانیہ نے سنبھالا، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، یہاں سے پھر ایک نئے دور کا اور ایک نئی گیم کا آغاز ہوا کہ برطانیہ کی حکومت آتے ہی دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودیوں نے اس علاقے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اور ابتدا کے اندر انہوں نے کچھ جگہوں پہ ریکویسٹ کر کے، کچھ جگہوں پہ زمینیں خرید کے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں جی فلسطینیوں نے ساری زمینیں بیچ دی، یہ کیا وہ کیا۔ وہ جو انہوں نے زمینیں بیچی تھی وہ ٹوٹل ایریا کا شاید 3 یا 4-5% سے زیادہ نہیں ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ ہوا یہ کہ مختلف عالمی حالات ایسے بنے کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایک علاقہ دینے کا، کچھ ان کے اندر اپنی تحریکیں شروع ہوئی جسے صہیونیت یا زائنزم کہتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، وہ اپنے کچھ جسے ہم کہتے ہیں نا معاشی مقاصد اور کچھ قومی ضروریات کے تحت یہ ایک علاقہ چاہتے تھے۔ ایک پلان یہ بنا کہ ان کو افریقہ کے اندر علاقہ دے دیا جائے، دی اینڈ یہ پلان بنا کہ نہیں ان کو اس علاقے میں بسا دیا جائے۔ تو پوری دنیا سے اب اس میں ہو یہ رہا تھا کہ روس تھا، یہ اور بلاک تھا، آج بھی یہ ویسٹرن بلاک کے اگینسٹ ہی جاتا ہے یورپین کے۔ تو روس کے اندر نا بہت زیادہ تعداد میں یہودی بھی آباد تھے، تو برطانیہ وغیرہ نے ان یہودیوں کی وفاداری حاصل کرنے کے لیے کہ یہ روس کے خلاف ہمیں سپورٹ کریں گے، ہو سکتا ہے اندر سے بغاوت کر دیں یا ہمیں کوئی، اور یہودی جو ہے نا وہ اس وقت بھی پیسے والے تھے، انہوں نے تجارت اور مال بہت ساری بینکنگ کا سسٹم اس وقت بھی یہ شروع کر چکے تھے 100 سال پہلے بھی، تو یہ قرضہ بھی دیتے تھے جنگوں کے لیے نا برطانیہ کو، دیگر ملکوں کو۔ تو کچھ معاشی ضروریات تھی، کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ سے وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ ادھر ان کی ایک ریاست قائم کر دی جائے۔ تو پوری دنیا سے یہودیوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ بسنا شروع کر دیں، اور پوری دنیا سے آنا شروع ہو گئے، اور بالآخر جو ہے اقوام متحدہ کے اندر یہ بات لے کے جائے گی کہ ایسا کریں کہ اس علاقے کو تقسیم کر دیتے ہیں 3 حصوں کے اندر، کیونکہ یہودی بھی بہت زیادہ آگے ہیں۔ اب انہوں نے آ کے سب سے پہلے نا چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرنا شروع کر دی، جنہیں کپٹس یا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے، ٹریڈ بھی کرتے، تو اکنامکلی اسٹرانگ تھے اور محنت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور مسلمان چونکہ اس وقت نئے نئے ابھی کلونیل پیریڈ میں داخل ہوئے تھے، کمزور تھے، جنگیں ہار کے بیٹھے ہوئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، تو یہ اس پوزیشن پہ نہیں تھے، نہ ہی یہ اس فکر میں تھے کہ یہ کوئی کل کو کیا یہاں پہ ہو سکتا ہے، اور کچھ یہ تھا کہ ہم تو ہزاروں سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی آبادیاں یہاں پہ بڑھانا شروع کر دی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 3 حصوں میں اس علاقے کو تقسیم کر دیا جائے، تقریباً آدھا آدھا فلسطین کو دے دیا جائے، کوئی آدھا کو اسرائیل کو دے دیا جائے،
یہودیوں کی ریاست بنا دی جائے، اور یہ جو یروشلم کا شہر ہے نا، اس کو انٹرنیشنل شہر قرار دے دیا جائے، یہ جو کہ سب کا ہے، اس میں مسلمانوں کا بھی مذہبی مقام ہے، یہودی بھی اس کو مقدس سمجھتے ہیں، عیسائی بھی مقدس سمجھتے ہیں، تو ڈیسیژن لینے والے جو کہ وہ تھے برطانیہ اور یہ اس کے حواری، تو اس کو ایسا کرتے ہیں اوپن سٹی قرار دے دیتے ہیں، انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مئی 1948 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ علاقہ اسرائیل کا ہے، یعنی یہودیوں کا ہے، نام کوئی بھی رکھ لیں گے وہ اپنا، اور یہ علاقہ فلسطینیوں کا ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی، پہلے بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی تھی عربوں کے ساتھ ان کی، لیکن ایک بڑے لیول پہ مصر بھی انوالو ہوا، اردن بھی انوالو ہوا۔ جو موسٹلی لکھنے والے ہسٹورین ہیں مغرب کے، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہودیوں نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا، عربوں نے جان بوجھ کے ان پہ جنگ مسلط کر دی اور ان بیچاروں کو لڑنا پڑ گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی آرگنائز نہیں تھے، اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ 2-3 ملکوں کے ساتھ لڑائی کریں؟ عوام تو نہیں لڑتی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے پلان تھا کہ جیسے ہی ریاست کا اعلان ہوگا، آپ نے جب جان بوجھ کے، یہ برطانیہ نے ہر جگہ پہ مسئلے کھڑے کیے ہیں، جب بر صغیر کی تقسیم کی ہے تو یہاں پہ بھی مسئلے کھڑے کر کے گئے ہیں نا۔ یہ جان بوجھ کے گرداسپور اور امرتسر کا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو دے گئے، حالانکہ اس میں آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ اس سے نقصان کیا ہوا کہ ایک جب وہ لوگ یہاں پہ پاکستان مائگریٹ ہو کے آئے ہیں تو ہزاروں کے لاکھوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں، اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ ان کو کشمیر کے لیے رستہ مل گیا ادھر سے، تو یہ جان بوجھ کے خلا چھوڑتے ہیں، تو جان بوجھ کے صورتحال ایسی بنائی گئی۔ بہرحال وہ لڑائی شروع ہوئی، اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو 50% حصہ فلسطینیوں کو دیا گیا تھا، اس میں سے بھی تقریباً 26-28% حصہ یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو علاقہ بچا وہ بھی ایسے بچا کہ فلسطینی مقامی تو اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان کا دفاع کر سکتے۔ جو غزہ کا علاقہ ہے نا، جس میں آج کل لڑائی ہو رہی ہے، اس کو مصر نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور ایک علاقہ جسے مغربی کنارہ کہا جاتا ہے، ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، جس میں یروشلم بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور تقریباً وہ پورے فلسطین کا، اور یہ جو فلسطینی اسٹیٹ اس کا تقریباً 21% بنتا ہے ٹوٹل کو، وہ اردن نے اپنے قبضے میں لے لیا کہ ہم اس کو جو ہے نا اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان علاقوں کو ریلیز بھی کر دیا، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، اور اسرائیل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ علاقے چھوڑیں اور ہم ان پہ قبضہ کریں، اور ایسے ہی ہوا کہ 1967 کی جنگ میں انہوں نے یہ علاقے ویسے بھی چھین لیے آفیشلی، ان سے پہلے غزہ کو بھی، اور ادھر سے شام سے گولان کی پہاڑیاں۔ پھر 1973 کے اندر دوبارہ جنگ ہوئی تو عربوں نے دوبارہ ان کو تھوڑا سا کھینچا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بھی رول پلے کیا۔ بہرحال اللہ عالم جو بھی وہ صورتحال تھی، اس صورتحال کے نتیجے میں بہرحال اسرائیل کو کچھ معاہدے کرنے پڑے، اور ان کو کچھ علاقے جو ہے وہ خالی بھی کرنے پڑے۔ پھر یہ جو غزہ کا علاقہ ہے، 1990 کے اندر ایک معاہدہ ہوا، اوسلو کا معاہدہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ طے یہ پایا کہ غزہ کو بھی ہم خالی کر دیتے ہیں، یہ جو مغربی بینک ہے، ویسٹ بینک جسے کہتے ہیں، مغربی کنارہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی فوجیں ہٹا دیتے ہیں، لیکن اس کا کچھ کنٹرول ہمارے پاس رہے گا، ہماری مرضی کے بغیر یہاں پہ ہوگا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹوٹل صورتحال کیا ہے کہ پورے علاقے کا 1 یا 2% علاقہ غزہ ہے، 21% علاقہ ہے مغربی کنارہ، مغربی بینک جسے کہتے ہیں، ویسٹ بینک جسے کہتے ہیں، اور یہ دونوں ان کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل کتنی زمین ہوئی؟ تقریباً 22%، ٹوٹل 22 یا 23% لگا لیں۔ اچھا، اس 23% میں معاہدہ کیا ہوا کہ وہ جو 21% جگہ ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کو زون اے، ایک زون بی، ایک زون سی۔ زون اے انہوں نے کہا کہ پورا جو ہے نا یہ فوج ہماری کنٹرول کرے گی، یعنی وہ ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے اندر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا قبضہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے، یعنی اقوام متحدہ کی ریزولوشن اور قراردادوں کے مطابق بھی وہ علاقہ اسرائیل کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے رکھا ہوا اپنے پاس، زبردستی رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 حصے ہوں گے، زون اے میں آپ ایسا کریں، سیاسی معاملات آپ اپنی مرضی سے چلائیں، باقی شہری معاملات، یہ جو بلدیات کے معاملات ہوتے ہیں، سڑک بنانی ہے، گلی بنانی ہے، ڈسپنسری کھولنی ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ جو زون بی ہے اس میں ہم دونوں مل کے کریں گے۔ اب مل کے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک طرف فوج ہے اور ایک طرف وہ ہتھیار، تو مل کے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
اور جو تیسرا حصہ ہے نا زون سی، وہ سارے کا سارا ہمارے کنٹرول میں ہوگا. اور آپ کو پتا ہو کہ زون سی میں ٹوٹل اس آبادی کا، اس علاقے کا 60% حصہ شامل ہے، 60 سے بھی زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل اب جو فلسطینیوں کے اپنے پاس علاقہ ہے نا ٹوٹل، وہ تقریباً بنتا ہے پورے فلسطین کا 5 یا 6% حصہ. یعنی 5% وہ ہوگا جو زون اے کے اندر شامل ہے، 1 یا 2% یہ غزہ کا علاقہ بنتا ہے. باقی سارا علاقہ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ، اب غزہ کا علاقہ بھی اگرچہ فلسطینیوں کے پاس ہے، وہاں پہ گورنمنٹ حماس کی ہے، لیکن اس کا پورا بارڈر سیل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ پانی بھی اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا، وہاں پہ بجلی بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی، گیس کوئی بھی فیسلٹی جو ہے وہاں پہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی. اس لیے غزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. غزہ کا جو علاقہ ہے نا ٹوٹل 40 کلومیٹر ہے، یعنی کہ ہمارے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہی ہوگا پورا. اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ کسی جگہ پہ 6 کلومیٹر ہے، کسی جگہ پہ 12 کلومیٹر ہے. ہماری ادھر فیصل آباد سے لے کے یہاں پہ 12 سے زیادہ بنے، یعنی ہمارے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے. اور وہاں پہ آبادی 20 لاکھ ہے، اور وہ یعنی برے حالات کے، یعنی 20 لاکھ کی آبادی اتنے چھوٹے سے علاقے کے اندر قید ہے، اور ان کے اپنے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی بجلی، نہ گیس، نہ کچھ. ہاں صرف یہ ہے کہ یہ آپ آزاد ہیں. اب اس مدعا، اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 5% علاقہ ہے فلسطینیوں کے پاس ٹوٹل ملا کے 5-6% بنتا ہے، اس میں بھی پابندی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتے. غزہ سے آپ ویسٹ بینک نہیں جا سکتے، ویسٹ بینک سے ادھر نہیں آ سکتے. اسی طرح جو زمینیں چھین لی تھی جنگوں کے اندر فلسطین نے، اور ان لوگوں کے علاقوں کے جو فلسطینی ہیں وہ غزہ کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں. تقریباً 6 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کیمپوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی نئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو ہم سے پوچھے بغیر نہیں کرنی، کیونکہ وہ براہ راست ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے، خاص طور پہ مغربی علاقہ. اچھا اس کے اندر بھی انہوں نے اب اپنی آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں. اب ٹوٹل آبادی کا تقریباً 40% حصہ جو فلسطینیوں کے پاس ہے نا، اقوام متحدہ کے مطابق جسے ہم مغربی کنارہ کہتے ہیں، اس میں بھی 40% آبادی اب یہودیوں کی ہوگی ہے، 60% رہ گئی ہے فلسطینیوں کی. یعنی 27 لاکھ وہ ہیں اور 10 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ یہودی، وہاں پہ انہوں نے اپنی آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں. یہودیوں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں نا، جو آرتھوڈکس یہودی ہیں، وہ اصل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں نا یہ سارا علاقہ مذہبی طور پہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری بائبل میں لکھا ہوا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. جو سیکولر یہودی ہیں وہ پھر بھی کسی جگہ پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اکانومی کو. اگر کسی جگہ پہ فائدہ ہو رہا ہے نا اکانومی کا وعدہ کرنے میں مصر کے ساتھ، وہ وعدہ کر لیں گے. اگر لڑنے میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو لڑ لیں گے. تو وہ اپنے سارے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں پیسوں کی بنیاد پہ، یا بعض دفعہ اپنے قومی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک مذہب کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. یہ جو صہیونی ہے نا، زائنسٹ ہے، یہ کوئی مذہبی گروپ نہیں ہے، یہ سیکولر لوگ ہیں. البتہ جو ان میں ریلیجیس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئے. میں اس دن بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا، میں نے اپنا ایمفل کا تھیسس لکھا اس پہ نا، یہودی آرتھوڈکس جو ہیں ان کی پالیٹکس پہ، اسرائیل کے اندر وہ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں بن سکتی، نہ بنی ہے نہ بن سکتی. ان کا پولیٹیکل سسٹم ہی ایسا ہے. اگر وہ پولیٹیکل سسٹم پاکستان میں لانچ ہو جائے نا تو پاکستان کی مذہبی تنظیمیں کم از کم 25 سے 30% سیٹیں جیتا کریں ہر دفعہ. یعنی وہ سسٹم ہی ایسا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں نا، آرتھوڈکس جو جوز کی تنظیمیں ہیں، وہ کم از کم 10-12 سیٹیں جیت لیتی ہیں 120 میں سے، یعنی تقریباً 10%، کبھی سے 15 سے زیادہ بھی جیت لیتی ہیں. اور وہ نا ڈیمانڈ پتا کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 2 منسٹریاں لینی ہیں آپ نے. جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے نا، جو آپس میں گورنمنٹ ملتی ہے، 2-3-4 پارٹیاں مل کے تو آپس میں پھر کہتے ہیں ہمیں یہ وزارت دے، ہمیں یہ وزارت دے. کراچی میں بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے 2 منسٹریاں دینی ہیں، ایک وزارت مذہبی امور تاکہ ہم یہ جو ریلیجیس اپنے ادارے اور معاملات اس کے فنڈ اس طرح سے کریں، اور دوسری منسٹری وہ مانگتے ہیں یہ بلڈنگ والی، یہ جو ہاؤس بلڈنگ. اور یہ کیونکہ اب براہ راست فلسطینیوں نے کوئی بھی عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس منسٹری کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ اگر کسی فلسطینی کا گھر گر گیا ہے نا پرانا ہونے کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ زلزلے کی وجہ سے، اب وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا.
کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ہونا نہیں ہے، اجازت وہ دیتے نہیں ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے ملبے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے تو رو رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب اس کا کوئی حال نہیں ہے، یا تو اس جگہ پہ خیمے لگا لیں گے، ادروائز ہمیں کہیں موو کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر کوئی بلڈنگ خالی ہوگی، اتنی دیر تک خالی رہے گی تو وہ براہ راست اسرائیل کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اب جن علاقوں سے فلسطینی نکل آئے ہیں، چونکہ وہاں پہ ان کا قبضہ زیادہ ہو گیا، ان کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پہ کچھ مسجدیں بھی ابھی ہیں، تو کچھ فلسطینی بیچارے کئی میل کا سفر کر کے نا سال میں 2-3 دفعہ جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کو یا اس بلڈنگ کو متروک قرار دے کے تو اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کا ان کو سامنا ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم جو مرضی مشورے دیتے رہے، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا کیا مسئلہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جن کا جو ہے وہ 95% یا 93-94% علاقہ قبضہ کر لیا گیا ہو، جو 6% علاقہ آپ کے پاس ہے اس میں بھی 3 بدین اپنی سیٹلمنٹس وہ بنا رہے ہیں، اس میں آپ اپنی مرضی سے مکان بنا نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے ٹریول نہیں کر سکتے۔ غزہ کے علاقے میں بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، دوائیاں آپ کے پاس نہیں ہے، کھانا آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ایسے بھی تو مرنا ہے، تو لڑ کے مر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے غزہ میں آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ مخالفت اور جنگ کے حالات نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ میزریبل سچویشن کے اندر ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ان کی، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حضرت داؤد کے دور میں بھی یہ لوگ اپنی حکومت میں تھے، انہوں نے حضرت داؤد کو بھی علاقہ فتح کرنے نہیں دیا، تو یہ بڑی جنگجو بھی ہیں، اس حوالے سے بہادر بھی ہیں، لیکن وہ سچویشن بھی ان کی ایسی ہے کہ چاروں طرف سے بارڈر سیل ہے، ہر طرف سے بارڈر سیل ہے، کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ تو اب جن کے گھر نہیں ہیں اور ہر 2-4 سال کے بعد بمباری ہوتی ہے، والدین مر گئے، بچے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ان کو لڑائی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور پھر ایک ہمارا مسئلہ بھی ہے نا کہ ہم اس وقت تک بات سنتے ہی نہیں ہیں جب تک وہ بیچارے 500,000 جانے نہ قربان کریں۔ ہم نے کبھی اس طرح کی محفل منعقد نہیں نہ کی، ہم نے کبھی فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب کوئی ادھر شہادتیں ہوتی ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں، پھر جا کے ہمیں یاد آتا ہو یار ایک مسئلہ فلسطین بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ان بیچاروں کو شاید اپنا مسئلہ زندہ رکھنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں خاموش ہیں، ہم خاموش رہیں گے تو پھر بھی آہستہ آہستہ انہوں نے ہمیں یہاں سے ختم کر دینا یا نکال دینا ہے، تو اگر ہم لڑیں گے تو پھر اس میں تو پھر بھی کامیابی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو شرم آ جائے کہ یار یہ مر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے، جس طرح کچھ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یار اتنی بری حالات ہیں۔ تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی کہہ سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، ان کو باتیں کر سکتے ہیں، ان کی پلاننگ پہ غلطیاں نکال سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ان حالات سے گزر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اپنی سچویشن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں ان کی بصیرت پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور یقیناً ہمارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ کو پتہ ہے علماء کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایون جو بڑی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا آنا جانا رہتا ہے، تو وہ اپنے لیول پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن جو فلسطینی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں اس وقت کیا اقدام کرنا چاہیے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب تھوڑا سا کچھ عرصہ جو ہے وہ آرام سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات کریں تو کس سے کریں، یعنی ہمارے پاس ہے کیا جو ہم بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا سیاسی حل ڈھونڈے، سیاسی حل کیا ہوتا ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے نا، یعنی پارٹیشن ہوئی پاکستان میں تو یہ تھا کہ جب یہ ووٹ کروا دیتے ہیں، اب ووٹنگ میں تو حماس جیتی ہوئی ہے نا، 2007 کے ووٹوں میں حماس ہی جیتی ہے نا غزہ کے علاقے میں، ان کی گورنمنٹ تو کی ہے۔ تو اگر آپ نے سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمیں آزاد کریں۔ اب سیاسی حل اور پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کے پاس رہ گئے ٹوٹل علاقہ 5%، اور وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ڈائریکٹ ان کی جو منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وزارت دفاع اس کو کنٹرول کرتی ہے، ان کی فوجیں ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں، ان کو مسجد اقصی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری صورتحال کے اندر کیا سیاسی حل ڈھونڈے اس کا، جب ہمارے پاس کچھ کنٹرول ہی نہیں ہے، اور دنیا تو اس وقت تک بات تو سنتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال، یہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج فلسطینی مشکلات کا شکار ہیں، پرابلمز کا شکار ہیں،
اور ہر 2-4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ بمباری ہوتی ہے اور بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں، کچھ لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، کچھ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ غزہ کے اندر یہی صورتحال درپیش ہے۔